رحیم دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 9:05 پہ ملک معروف دینی و عصری تعلیمی ادارے جامعۃ الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج 12 ربیع الاول 1439 ہجری وہ بہت ہی مبارک دن ہے دو حوالوں سے۔ ایک تو یہ کہ آج کے دن ایک جمعۃ المبارک کی سعادت ہمیں حاصل ہوئی اور سید الایام کہا گیا ہے اس دن کو، اور آج کے دن میں جمعۃ المبارک کے ساتھ ساتھ جو اس دن کی دوسری بڑی سعادت ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس کائنات کو ملا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا کر کے ہمارے لیے اس کو ہدایت و نور کا منبع بنایا ہے۔ اور آج کی اس نشست کا آغاز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو خراج تحسین کے ساتھ، اور کچھ ایک کلام ہے میں اس سے آغاز کرتا ہوں۔ شاعر نے لکھا ہے جی کہ دل میں ہو یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے، بعد حمد کے گر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے، جس بار مدینے کا سفر ہو میرا، ہاں میرے لیے ایک وہی سال اچھا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہے چاند بہت حسین، پر چاند یہ کہتا ہے محمد کا جمال اچھا ہے۔ جس میں مبعوث ہوئے فخر دو عالم آقا، جس میں مبعوث ہوئے فخر دو عالم آقا، وہ مہینہ بس ایک وہی سال اچھا ہے۔ اور حضرت ذکی کیفی مرحوم لکھتے ہیں، پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح رات کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر چھلک پڑے، برگ و شجر نہال ہوئے جھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا برگ و بار پر، فردوس عکس ریز ہے ہر لالہ زار پر، تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے، اتری عروس صبح ایک نئی آن بان سے، بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کے سید کونین آ گئے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ آج کی اس نشست میں روزانہ کی طرح آپ کے بہت سارے سوالات اور مفتیان کرام کے سامنے ان سوالات کو رکھیں گے اور ان سے ان کا بہت ہی مستند جواب آپ تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ پہلو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے اور اس مبارک تذکرے میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ جو موجود ہیں اس نشست میں، ان کا تعارف آپ کی خدمت میں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب، سینئر مفتی ہیں دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی کے، استاذ الحدیث بھی ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، اور جامعۃ الرشید کراچی کے فقہ المعاملات المالیہ والعلوم الاداریہ کے نام سے ایک شعبہ کے آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بینک اسلامی پاکستان کے شرعیہ بورڈ کے آپ ممبر ہیں۔ دوسرے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف مذہبی اسکالر ہیں مفتی طارق مسعود صاحب، سینئر مفتی ہیں، سینئر فیکلٹی ممبر ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، اور مزید کسی تعارف کے یقیناً محتاج نہیں ہیں۔ تیسرے معزز مہمان ہیں مفتی احمد خان صاحب، موجود ہیں اس نشست میں ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں۔ آپ بھی سینئر مفتی ہیں، سینئر فیکلٹی ممبر ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، اور نیشنل بینک آف پاکستان کے شرعیہ بورڈ کے آپ رکن بھی ہیں۔ تینوں معزز مہمانان کا بہت بہت شکریہ، اور مفتی طارق مسعود صاحب سے میں آغاز کروں گا آج کی اس نشست کا، اور ان سے میں درخواست کروں گا اور ان سے ہم یہ پوچھیں گے، ہم یہ جانیں گے کہ ربیع الاول کے حوالے سے، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا بھی یہ مہینہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا بھی یہی مہینہ ہے، اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں مفتی صاحب ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ذرا ہمیں بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا موقع ہو یا حضور کے وصال کا موقع ہو، تو قرآن و سنت ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اس حوالے سے، براہ کرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر پہلی بات تو یہ کہ صحابہ کرام نے یوم پیدائش کو نہیں منایا اور نہ یوم وفات کو منایا ہے۔ کوئی بھی چیز جب دین سمجھ کے کی جاتی ہے تو اس کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمیں یوم پیدائش کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی بھی تعلیمات نہ ہوتی تو بھی اتنا کافی تھا،
اس بات کے لیے کہ ہم یوم ولادت کو باقاعدہ سیلیبریٹ نہیں کر سکتے یا یوم وفات کو برسی نہیں منا سکتے ہم، لیکن ہمیں کچھ احادیث ملتی ہیں جن سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ اگر نبی کا کسی کو یوم ولادت معلوم ہو تو اس یوم ولادت کو پھر نبی نے کیا کیا ہے. ہمارے پاس مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ میرا پیدائش کا دن ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ دیکھیے روزہ اور تہوار جمع نہیں ہو سکتے، یعنی عید اور روزہ جمع نہیں ہو سکتے. آپ جب کسی بھی چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں یا مناتے ہیں تو روزہ رکھ کے نہیں مناتے. بالکل. مثال کے طور پر آپ کو کوئی خوشی پہنچی ہو، آپ کا بیٹا امتحان میں پاس ہو گیا، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی چونکہ میرا بیٹا امتحان میں پاس ہو گیا لہذا میں کھاؤں گا نہیں اب، ٹھیک ہے نا. کھانے سے پرہیز کر کے خوشی نہیں منائی جاتی، کھلا پلا کے خوشی منائی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھ کے یہ ثابت کر دیا، گویا امت کو یہ سبق دے دیا کہ میرا جو یوم ولادت ہے اس کو باقاعدہ سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا. دیکھتے ہیں عید الفطر میں روزہ رکھنا حرام ہے، عید الاضحیٰ میں روزہ رکھنا حرام ہے، اور جمعہ میں بھی چھوٹی عید قرار دیا گیا ہے اس کو. تو جمعے کو بھی روزے کے ساتھ خاص کرنا ناپسند کیا گیا ہے کہ اس کی فضیلت سمجھ کے آپ جمعے کی روزہ رکھیں، کیونکہ عید کا تصور ہے اس میں. تو ایک تو ہمیں یہ ہدایات ملتی ہیں. دوسری ہمیں اگر ہم قرآن و سنت پہ اور شریعت کے مزاج پہ غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہودیوں کے لیے جو دن تھا وہ ہفتے کا دن تھا، جو ان کی گویا چھوٹی عید تھی، جو مقدس دن تھا، ہفتے میں سب سے بڑا دن تھا وہ. اور اللہ نے عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن رکھا. عیسائی یہودیوں کے بعد آئے تو ہفتے کے بعد ان کا اتوار. ہم عیسائیوں کے بعد آئے تو ہمارے لیے پیر ہونا چاہیے تھا، اور وہ نبی کا یوم ولادت بھی تھا تو وہ اور زیادہ اس کا تقاضا تھا کہ ہمارے لیے بڑا دن پیر کو قرار دیا جائے. لیکن آپ دیکھیں شریعت نے اس دن کو اہمیت نہیں دی بلکہ جمعے کے دن کو کر دیا اور اس کو عید قرار دے دیا ہمارے لیے. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے شریعت کے اس مزاج سے کہ شریعت جو ہے وہ نبی کے یوم ولادت والے دن میں تہوار کا عنصر نکال رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو تہوار کسی بھی لحاظ سے اس کو تہوار نہیں بنانا چاہتی. صحابہ کرام کے جو طرز عمل ہے اس میں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ صحابہ کرام نے جب سال کی ابتدا کی ہے، سال کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کا اجتماع ہوا اور مشورہ لیا گیا کہ ہم سال کی ابتدا کب سے شروع کریں. تو یوم ولادت سے بھی کر سکتے تھے، وہ جس سال آپ کی پیدائش ہوئی، یوم وفات سے بھی کر سکتے تھے. لیکن صحابہ کرام نے ولادت کے سال کو بھی اتنی اہمیت نہیں دی، وفات کے سال کو بھی اہمیت نہیں دی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سال کو اہمیت دی. کیونکہ اس میں کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ نبی نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کیا. تو جب بھی سال تبدیل ہوگا تو ہمارے ذہن میں یہ آئے گا کہ جیسے اب 1439 چل رہا ہے، 1439 ہجری کا یہ ربیع الاول چل رہا ہے اور آج 13 تاریخ شروع ہو چکی ہے اس کی. تو 1439 کا لفظ جب آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کو اللہ کے لیے قربانی دیے ہوئے 1439 سال ہو چکے ہیں. 38 سال ہو چکے ہیں، 39واں شروع ہو چکا ہے، یا 39 ہو چکے ہیں اور 50واں شروع ہو چکا ہے. تو اس چیز کو فوکس کیا گیا ہے. دوسری بات اس میں یوم ولادت کو باقاعدہ سیلیبریٹ کرنے میں، اس کو باقاعدہ منانے میں ایک اور خرابی بھی ہے کہ اس پر کوئی بھی مسلک ہو، تمام مسلک کے علماء کا اس پر اجماع ہے کہ سالگرہ منانا جائز نہیں ہے. آپ دیکھیں سارے علماء کسی بھی مسلک کے ہوں یہی فتویٰ دیتے آئے کہ غیروں کا طریقہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم یہ سالگرہ نہیں منا رہے، تو فقہاء لکھتے ہیں العبرۃ للمعانی لا للالفاظ. یہ دیکھا جائے گا کہ ہو کیا رہا ہے، الفاظ نہیں دیکھے جائیں گے. آپ اگر کسی کو ایک چیز دیتے ہیں، اپنا مکان بیچتے ہیں اور اس کی 1 کروڑ روپے آپ لیتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں میں مکان کسی کو گفٹ کر رہا ہوں 1 کروڑ کے بدلے میں، تو نام تو گفٹ کا استعمال ہو رہا ہے، ہدیے کا استعمال ہو رہا ہے، مگر چونکہ آپ 1 کروڑ روپے اس سے لے رہے ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس پہ بیع و شراء کے، خرید و فروخت کے حکام جاری ہوں گے. تو لیبل چینج کرنے سے، میں اس پہ ایک چھوٹا سا لطیفہ بھی سناتا ہوں لوگوں کو کہ ایک آدمی نے چینی کی بوری رکھی ہوئی تھی اور بیچنے کے لیے، اور اس پہ چاول کا بورڈ لگایا ہوا تھا. کسی نے کہا ہے یہ چینی اور آپ نے لیبل چاول کا لگایا ہوا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا میں نے. ٹھیک ہے، تو مکھیاں جو ہے وہ دھوکے میں نہیں آئیں گی. تو لیبل چینج ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. یوم ولادت کو سیلیبریٹ کرنا یہ ہے سالگرہ. کیک اس کا لازمی عنصر نہیں ہے، اس میں کیک بھی ہو سکتا ہے، مٹھائی بھی ہو سکتی ہے، بتیاں بھی ہو سکتی ہیں، یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ہو بھی رہا ہے تو کیک بھی ہو رہا ہے. لیکن نہ بھی ہو کیک، اس کو سیلیبریٹ کرنا جو ہے نا اصل چیز ہے. تو جب آپ یوم ولادت منا رہے ہیں تو یہ سیلیبریٹ کرنا ہی ہوا، یہ سالگرہ منانا ہی ہوا. اب عجیب بات ہے، انگریز ہم پر اعتراض کر سکتا ہے کہ میں اپنے بچے کا یوم ولادت مناؤں تو تم اس کو ناجائز کہتے ہو اور کہتے ہو اسلام میں یہ منع ہے، اور جو نبی اسلام لے کر آئے انہی کا یوم ولادت منا رہے ہو، انہی کی سالگرہ منا رہے ہو، تو یہ ناجائز نہیں ہے. تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ اس کو کیسے قائل کریں گے اس پر؟
تو یہ اس کے بھی خلاف جاتا ہے یوم ولادت ہو. اسی طرح یوم وفات برسی ہے, اس میں برسی کو کیوں منع ہے کہ غم کو تازہ کرنا, یہ بھی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. تبھی آپ دیکھیں فقہاء نے لکھا ہے 3 دن کے بعد آپ عیادت ناپسندیدہ اور مکروہ عمل ہے. تعزیت کرنا کسی کی 3 دن کے بعد میت کی مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے, کیونکہ آپ اس کو کھینچ نہیں سکتے زیادہ. غم ہوا ہے 3 دن, اور عورت کے لیے شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن سے زیادہ وہ نہیں کر سکتی ہے, غم منا نہیں سکتی ہے. غم کا مطلب یہ جو مخصوص طریقے سے تو اب یہ نہیں کر سکتی کہ چونکہ میرے شوہر کا 1 جنوری کو انتقال ہوا تھا تو ہر 1 جنوری کو میں عدت میں بیٹھ جاؤں گی آ کے, ایسا نہیں ہے. 4 مہینے 10 دن عورت کے لیے رکھے, اس کے بعد نہیں. اور عام حالات میں جو آپ غم کو کسی حد تک آپ جو یعنی تعزیت وغیرہ کر کے شیئر کر سکتے ہیں وہ 3 دن رکھا گیا ہے, تو ایک لمٹ کر دی. تو برسی کا بھی تصور اسلام میں نہیں ہے کہ یوم وفات منایا جائے, اور اسلام میں سالگرہ کا بھی تصور نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کیا جو بڑے علماء ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ یوم ولادت کو باقاعدہ سیلیبریٹ کرنا یہ غلط ہے. آج جمعے کے دن میرا اس موضوع پر بہت تفصیلی بیان ہوا ہے, تو جو بھی سننے والے لوگ ہیں میں ان سے کہوں گا کہ وہ ابھی اپلوڈ ہوا نہیں ہے, نیٹ ورک کیونکہ آج صحیح نہیں چل رہا تھا, اس لیے وہ فیس بک پہ لائیو بھی نہیں جا سکا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں موبائل بند ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو جو ہے نا وہ روڈ بھی جام ہوئے ہیں اور موبائل بھی بند ہوئے ہیں. میں خود یہاں پہنچنے میں مجھے بہت ٹائم لگا, ٹریفک بہت زیادہ جیم تھا. تو یہ ہم کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم کیسے کیا ان چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو نہ کریں اور اپنے طریقے سے ہم اس کو یعنی آپ محبت کا اظہار کی کوشش کریں. تو میں لوگوں سے ایک گزارش کروں گا کہ وہ اس بیان کو لازمی سنیں جب اپلوڈ ہو جائے. آج بیان ہوا ہے جمعے کا, اس میں بہت تفصیل سے میں نے اس پر نمبر وار تقریباً 10 یا 11 دلائل دیے. اور ایک آخری بات جو میں خلاصے کے طور پر کہ دیکھیں ہمیں جب بھی کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کو اپنی طریقے سے راضی نہیں کیا جاتا, بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے محبوب کا مزاج کیا ہے, محبوب کا مزاج کیا ہے. تو جس سے محبت ہے اس کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کرنا پڑے گا جو محبوب چاہتا ہے, جسے پشتوں میں کہتے ہیں نا اخپل طریقہ, ٹھیک ہے نا, اخپل طریقے سے نہیں ہوگا. تو صحابہ کرام کو سب سے زیادہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہوں نے نبی کو کیسے راضی کیا, ربیع الاول میں انہوں نے کیا کیا. نعت پڑھنا بھی ٹھیک ہے, ربیع الاول میں آپ اگر الگ سے نعتیں پڑھتے ہیں تو کیونکہ ایک مناسبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے کی, تو نعت پڑھنا کوئی پابندی نہیں ہے. سیرت کے نام پہ جلسہ کرنا وہ پورے سال کبھی بھی ہو سکتا ہے, اس میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو بڑے بڑے جلوس نکالے جا رہے ہیں, خوبصورت کپڑے پہنے جا رہے ہیں اور ڈیک لگائے جا رہے ہیں اور مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں اور بتیاں لگائی جا رہی ہیں, یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں. اور ایک آخری بات یہ کہ اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں ہوتے ہیں. عید الفطر ہے, عید الاضحیٰ, 2 تہوار ہیں دن کی روشنی میں. غیر مسلموں کے تہوار عام طور پر رات کو ہوتے ہیں. آپ کرسمس دیکھ لیں, رات کو جو ان کا دھوم دھڑکا ہوتا ہے وہ دن میں نہیں ہوتا. تو عید میلاد النبی جو ہے جو آج کل جس طرح سے منائی جا رہی ہے اس میں رات کو زیادہ منائی جاتی ہے, دن میں کم. خود یہ چیز شریعت کے خلاف ہے, کیونکہ جو بتیاں ہیں, لائٹیں ہیں, وہ رات کو زیادہ جگمگاتی ہیں, تو دن میں وہ منائی نہیں جا سکتی اس طریقے سے. تو یہ چیز بھی شریعت کے مزاج کے خلاف ہے کہ تہوار اگر یہ ہوتا تو دن میں ہوتا. اور بات سے بات یاد آتی ہے تو ایک اور بات آپ کی خدمت پہ پیش کروں کہ کسی بھی قوم میں, کسی بھی مذہب میں جو ان کا تہوار ہے نا اس میں سب کا اتفاق ہوتا ہے. بالکل آپ دیکھیں جو لبرل ہندو ہیں وہ بھی ہولی کے دن ہولی مناتے ہیں, جو لبرل عیسائی ہیں وہ بھی 25 دسمبر کو کرسمس منائیں گے. بہت ہی کوئی بالکل ہی مذہب سے باغی ہو تو وہ نہیں منائے گا, لیکن کوئی بھی اس میں اختلاف نہیں ہوتا تہواروں میں. مسلمانوں میں جتنے بھی فرقے ہیں, جتنے بھی مسلک ہیں, عید الفطر کو سب مناتے ہیں. عید الفطر ہے, 1 شوال کو اجماع ہے کہ یہ ہمارا تہوار ہے. 10 ذی الحجہ کا اجماع ہے کہ یہ عید الاضحیٰ کا دن ہے. اور یہ جو تہوار ہے نا یہ متفق علیہ ہوتے ہیں, اس میں اختلاف نہیں ہوتا. عید میلاد النبی جس طرح سے منائی جا رہی ہے تو آپ دیکھ لیں بعض ملک ایسے ہیں جن میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو آج کوئی عید کا دن بھی ہے. سعودی عرب میں تو پتہ ہی نہیں ہوتا عربوں کو کہ آج کیا ہے. پورے ملک ایسے ہیں جن میں منائی نہیں جا رہی. پھر جن ملکوں میں منائی جا رہی ہے, کراچی میں, پاکستان میں منائی جا رہی ہے, کراچی میں منائی جا رہی ہے, تو کراچی میں کھارا در میں منائی جا رہی ہے, ناظم آباد میں نہیں منائی جا رہی, ٹھیک ہے نا. پھر اگر ناظم آباد میں کسی گلی میں منائی جا رہی ہے تو ایک گلی میں عید ہے, اگلی گلی میں نہیں ہے. اس والے گھر میں لائٹنگ ہے, اس والے گھر میں اندھیرا ہے. تو تہواروں میں ایسا اختلاف نہیں ہوتا. تو ایسا اختلاف ہونا خود اس کی علامت ہے کہ یہ مسلمانوں کا باقاعدہ تہوار نہیں ہے. اس کو عید کے لفظ سے تعبیر کرنا بھی شریعت کے مزاج کے بہرحال خلاف ہے. جزاکم اللہ صاحب, بہت تفصیل سے آپ نے روشن ڈالی. ابھی آپ نے وہ چیزیں بتائی ہیں جو ہمیں نہیں کرنی, جن سے اجتناب کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے وہ بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں. میں مفتی محمد حسین صاحب کی طرف سوال لے کر چلتا ہوں. جی پہلا سوال ہے, بنت جمال صاحبہ نے پوچھا ہے کراچی سے. اسے وہ پوچھتی ہیں نماز میں دوسری رکعت پہلی رکعت سے لمبی نہ ہو, اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا حکم ہے؟ مطلب تو اس کا یہ ہے کہ دوسری رکعت میں جو تلاوت ہے سورۃ فاتحہ کے بعد جو قرآن کی تلاوت ہے
وہ واضح اور نمایاں طور پر اتنی زیادہ نہ ہو کہ پہلے سے وہ بہت لمبی لگے. اب بہت ہی معمولی کمی بیشی کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے اور اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہوتا ہے، تو فقہائے کرام نے اس کی ایک تحدید کی ہے کہ اگر کوئی صورت ہے جس کی آیات ہے چھوٹی چھوٹی، تو دوسری رکعت میں اتنی 3 آیات سے زیادہ یا 3 آیات کے بقدر طول نہ ہو. اگر اس سے کم طول ہے تو اس کی گنجائش ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن 3 آیات سے زیادہ جب دوسری رکعت پہلے سے طویل ہوگی تو یہ مستحب ہونے کے خلاف ہے، خلاف استحباب ہے اور مکروہ تنزیہی ہے. اور مکروہ تنزیہی بھی جب ہے جب اس کو معمول یا بکثرت کیا جائے. اگر کبھی کبھار ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ انہوں نے جمعہ کے دن پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ اور دوسرے میں سورۃ غاشیہ کی تلاوت فرمائی، جبکہ سورۃ غاشیہ سورۃ اعلیٰ سے کچھ لمبی ہے. تو کبھی کبھار میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے. لیکن اگر معمول بنایا جائے یا بکثرت کیا جائے اور وہ 3 آیات کے بقدر ہو یا اس سے زائد ہو تو پھر اس میں مکروہ تنزیہی کا پہلو آئے گا. اور اگر کوئی ایسی صورت ہے جس کی آیات لمبی ہے تو اس میں پھر دوسری رکعت کے طویل ہونے کی مقدار حروف میں طے کی جائے گی کہ 42 حروف کے بقدر دوسری جو رکعت ہے وہ پہلے سے طویل نہ ہو. لیکن یہاں بھی وہی ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ خلاف استحباب ہے، تو مطلب بھی اس کا واضح ہو اور حکم بھی واضح ہوا. اور یہ بات کہ یہ کبھی کبھار اگر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہاں ایک بات میں ایک فائدہ زائدہ کے طور پر واضح کروں کہ جو ائمہ حضرات ہے وہ قرات کا جو مسنون طریقہ ہے جو فقہاء نے ذکر فرمایا ہے اور قرآن کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے نمازوں کے لیے کے حساب سے اس کی تعین کی ہے کہ طوال، مفصل، قصار اور اوسط، تو اس کی رعایت نہیں کی جاتی اور بکثرت بلکہ معمول کے مطابق بعض ائمہ کا تو یہ ہے کہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں کہ کچھ آیات ایک صورت سے پڑھی، کچھ دوسری صورت سے، یا ایک صورت کا کچھ حصہ ایک رکعت میں اور دوسرا حصہ دوسری رکعت میں. یہ مختلف طریقے لوگوں میں رائج ہے اور یہ شاید یہی ذہن میں ہے کہ ذرا ذائقہ چینج ہو اور ایک ہی صورت کی مسلسل تلاوت نہ ہو. تو اس میں صرف ایک صورت ہے جو کراہت سے باہر ہے، باقی سب صورتیں مکروہ تنزیہی میں آتی ہے. اور وہ ایک صورت یہ ہے کہ ایک اگر لمبی صورت ہے اور اس صورت کے آخری آیات اتنی مقدار میں کچھ پہلی رکعت میں اور کچھ دوسری میں پڑھی جائے کہ وہ صورت مکمل ہو جائے، صرف یہ صورت کراہت سے باہر ہے. باقی اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہیں مختلف صورتوں سے، آیات سے، مختلف جگہوں سے پڑھنے کی، تو مکروہ تنزیہی میں آتے ہیں. تو کبھی کبھار اگر ہو تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے. اور جو سنت سے ثابت ہے، جو صحیح احادیث ہے بخاری اور مسلم کی، تو اس سے جو طریقہ ثابت ہے اور صورتوں کی تفصیل ہے اور تعین اور تقسیم ہے، تو اس کے مطابق امامت کرنی چاہیے، کیونکہ سنت میں جو برکت ہے بہرحال وہ غیر سنت سے حاصل نہیں ہو سکتے. جزاکم اللہ صاحب. اور مفتی احمد خان صاحب کی طرف اگلا سوال ہے، ان کی طرف لے کر جائیں گے سوال. جی ادیب الرحمان صاحب کا سوال ہے ہری پور سے. کہتے ہیں جی کہ میں نے بیماری کی وجہ سے 7-8 سال کے فرض روزے پورے نہیں رکھے ہیں، بعض رکھے اور بعض نہیں رکھے، اور اب میں صحت یاب ہو گیا ہوں، لیکن ان روزوں کی صحیح تعداد مجھے معلوم نہیں ہے کہ کتنے روزے مجھ سے قضا ہوئے ہیں. تو اب قضا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے مصعب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہیں چاہیے کہ یہ ہر سال کے لیے ایک اندازہ لگائیں اور جو ان کا غالب گمان ہو جائے، یعنی ان کا زیادہ رجحان جس طرف آ جائے کہ فلاں سال میں ان سے زیادہ اتنے روزے قضا ہوئے ہوں گے، تو اسی مقدار کو اس سال کے لیے مقرر کر لیں. مثلا یہ اندازہ لگائیں کسی سال کے لیے اور ان کا یہ غالب گمان ہوتا ہے کہ اس سال زیادہ سے زیادہ مجھ سے 15 روزے چھوٹے ہوں گے، تو بس 15 روزوں کو اپنے ذمے ان کی قضا کرنے کو لازم سمجھیں اور اس طرح ہر سال کے وہ اندازہ لگا کر اپنے ذمے مقرر کریں. پھر قضا کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب یہ قضا کرنے لگیں تو سال کی تعین کر لیں، یعنی جب یہ روزہ رکھنے لگیں تو اس سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ میں یہ فلاں سال کا قضا روزہ رکھتا ہوں. تو اس طرح کر کے یہ مقدار جو ہے روزوں کی یہ پوری کریں. جزاکم اللہ. جی محمد وقار عارفی صاحب میرٹھ ہندوستان سے پوچھتے ہیں زکوٰۃ کے نصاب میں موبائل کے بیلنس کو بھی شامل کیا جائے گا؟ جی یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ 4 قسم کے اموال پر ہوتی ہے، سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت. تو انسان کے پاس موبائل میں جو بیلنس موجود ہے وہ ظاہر ہے کہ ان 4 قسم میں سے کسی میں بھی داخل نہیں ہے، تو موبائل میں جو بیلنس ہے اس پر زکوٰۃ واجب الادا نہیں ہوتی.
جی بہت بہت شکریہ مصعب مفتی محمد حسین صاحب. محمد ساجد صاحب نے سوال پوچھا ہے کراچی سے, کیا نماز میں آیتوں کا جواب دیا جا سکتا ہے؟ مثلا الیس اللہ باحکم الحاکمین کا جواب بلا یا رب انت احکم الحاکمین سے دیا جائے. نیز کیا قرآن مجید کی تلاوت کے وقت یاسین اور مزمل کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا جائز ہے یا نہیں؟ جی مصعب. قرآن مجید کی تلاوت تو جب نماز سے باہر ہے, اس میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے اور اس کے ساتھ درود پڑھا جائے تو یہ موقع تو ان مواقع میں نہیں ہے جس میں درود پڑھنا مسنون قرار دیا گیا ہو, لیکن اگر کوئی پڑھے گا تو کوئی حرج نہیں ہے. باقی نماز کے حوالے سے اصول یہ ہے کہ شریعت کی ابتدا میں نماز میں بات چیت کی گنجائش تھی, لوگ بات کرتے تھے اور اس سے نماز خراب نہیں ہوتی تھی, لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہوا اور یہ بات واضح ہوئی کہ نماز میں صرف جو نماز کے ارکان و افعال اور اقوال ہے وہی ادا کیے جائیں گے, اس کے علاوہ کوئی گفتگو کی صورت نماز میں نہیں ہوگی. اب گفتگو اور مکالمہ کس چیز کو کہا جاتا ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک آدمی جب کوئی بات کرے اور دوسرا اس کے جواب میں کوئی بات کہے تو اس کو مکالمہ کہا جاتا ہے. یہ مکالمہ بذات خود جتنا بھی اچھا ہی ہو, جتنا بھی باعث ثواب ہو, لیکن ہے مکالمہ. لہٰذا آپ اگر محمد رسول اللہ کہے اور میں درود شریف پڑھ لوں تو یہ مکالمہ کی ایک صورت ہے کہ میں نے آپ کے الفاظ پر ایک اس کے رسپانس میں اپنے الفاظ ادا کیے, یا آپ اللہ کا نام لے اور میں جل جلالہ یا کوئی اور تعظیم کا لفظ کہوں تو یہ بھی مکالمہ ہی کی ایک صورت ہے. تو فقہائے احناف کا یہ اصول ہے کہ نماز میں جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور اس پر درود پڑھے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. یا کوئی اللہ کا نام سنے اور اس پر عز و جل کہے یا جو بھی اس کے لیے مناسب کلمات, تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے, اس لیے کہ اس میں مکالمہ اور گفتگو کی صورت پائی جاتی ہے. تو نماز میں تو اس کی اجازت نہیں ہے, اور جن جن روایات میں اس طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ آیات کا جواب تو نماز سے باہر پر محمول ہے یا اس زمانے پر جب نماز میں گفتگو کی ممانعت نہیں تھی. باقی نوافل میں بعض حضرات نے گنجائش دی ہے, تو نفل نماز میں اگر ہو تو اس کی گنجائش ہے, اگرچہ بہتر وہاں بھی یہ ہے کہ آیات کا جواب نماز کے اندر نہ دیا جائے, لیکن فرض کے حوالے سے تو یہی اصول ہے کہ اس طرح کہنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. بہت شکریہ مصعب. محمد جاوید صاحب نے پوچھا ہے اگر ریکارڈنگ میں آیت سجدہ سنی جائے تو اس سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ابھی ریسنٹلی میرا خیال ہے کوئی 2 دن پہلے یہاں اسی نشست میں ایک سوال کا جواب میں کہا گیا تھا کہ اگر آپ کو خبرنامہ آپ سن رہے ہیں اور وہاں سے وہ اینکر جو ہوتا ہے نیوز اینکر وہ سلام کرتا ہے تو آپ پر واجب ہے اس کے سلام کا جواب دینا کیونکہ وہ لائیو ہے. تو یہ ریکارڈڈ اور لائیو اس کا کوئی فرق ہے یا یہاں بھی وہی حکم ہوگا؟ وہ سوال تو آگے آ بھی رہا ہے آج کے سوالات میں بھی. باقی جو ریکارڈڈ چیزیں ہیں تو وہ یقینی بات ہے کہ اس شخص کی اپنی آواز جو اس وقت کی تھی وہ نہیں ہے, بلکہ اس کو ریکارڈ کر کے محفوظ کر کے پھر سنایا گیا ہے. تو یہ اصل متکلم کی جو آواز ہے بوقت گفتگو وہ نہیں ہے بلکہ اس کی نقل ہے. اور اس کی جو نظیر ہے قدیم فقہ میں یہ ہے کہ کسی چیز کی جو گونج ہوتی ہے, جو آواز آپ مثلا پہاڑوں کے درمیان جب آپ زور سے بولتے ہیں تو ایک گونج اٹھتی ہے اور آپ جو آواز جو الفاظ ہے وہ دوبارہ آپ کو سنائی دیتے ہیں. تو اس پہ فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ گونج والی آواز سننے سے سجدہ تلاوت لازم نہیں آتا. تو یہ بھی اس سے ملتی جلتی ایک چیز ہے. تو جو ریکارڈڈ تلاوت ہے اس میں آیت سجدہ سننے سے سجدہ تلاوت لازم نہیں ہے. جزاکم اللہ. مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمت میں سوال ہے محمد وسیم صاحب کا ہندوستان سے. اگر گھر کی بہن بیٹی اپنی خوشی سے کہے کہ مجھے گھر میں یا کسی اور چیز میں کوئی حصہ نہیں چاہیے تو کیا تب بھی اسے حصہ نہ دینا گناہ ہوگا؟ مسئلے کی روح سے تو جو قانون ہے وہ تو یہ ہے کہ جو بھی اپنا حق دل کی خوشی سے معاف کر دے تو معاف ہو جاتا ہے. لیکن وراثت کے معاملے میں یہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ بہنیں کہہ دیتی ہیں کہ میں اپنی خوشی سے معاف کر رہی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ, مسلمان کا مال اس کی دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے. تو جہاں ایک چیز کا رواج ہے کہ بہنیں عام طور پہ معاف کر دیتی ہیں تو وہاں بہن کا زبان سے یہ کہنا کہ میں دل سے معاف کر رہی ہوں, اس میں بہرحال تردد ہے کہ یہ واقعی دل سے کر بھی رہی ہیں یا مروت کا شکار ہو کے کر رہی ہیں. تو غیرت اور حمیت کا بھی تقاضا ہے کہ جب اللہ نے بہن کا حصہ رکھا ہے تو آپ اس کو دیں. یہ کیوں نہیں ہوتا کہ بھائی اپنا حصہ معاف کر دیں؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ یہی کیوں ہوتا ہے کہ بہنیں ہی معاف کر رہی ہیں. تو بھائی اگر دل کی خوشی سے تو بھائی بھی معاف کر سکتا ہے نا کہ میں اپنا حصہ معاف کر دیتا ہوں, اپنی بہن کو دے دیتا ہوں. میں رہا یہ مسئلہ کہ بھائیوں کو ضرورت زیادہ ہوتی ہے بہنوں کو ضرورت کم ہوتی ہے,
تو اللہ نے تو 2 ڈبل رکھ دیا نا بھائی کا اسی وجہ سے کہ اس کے ذمہ داریاں زیادہ ہیں. تو جب اللہ نے کر دیا ایک چیز کی تلافی. میں ایک واقعہ میرے ساتھ ایسے ہوا, ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے کہ میری بہن نے کہ صرف 50,000 روپے اس کے وراثت میں بنتے ہیں تو وہ مجھے معاف کر دیے اس نے. میں نے کہا آپ وہ 50,000 اس کے ہاتھ میں رکھیں اور اس سے کہیں ایک دن تک ان 50,000 کو نا الٹ پلٹ کرو اپنے ہاتھ میں, دیکھو, اور اگلے دن لا کے مجھے واپس کر دو یہ. تو اگر وہ اس نے کر دی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ دل کی خوشی سے کی ہے. تو اس نے, دیندار آدمی تھا, اس نے کیا ایسے ہی, بہن کو پکڑایا اور بولے کل لا کے واپس کر دینا, معاف کر دینا. تو کہہ رہے وہ کل نہیں آئی واپس, اور میں نے اس سے مانگے تب نہیں دے رہی وہ, کیونکہ عورت کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پراپرٹی کیا چیز ہوتی ہے. جو گھروں میں بیچاری گاؤں دیہاتوں میں خاص طور پر ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, پیسے کی ویلیو ہی نہیں ہوتی, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا پیسے سے کیا کیا ہو سکتا ہے. تو وہ سوچ رہی ہیں یہ زمین ہے, یہ مکان ہے, یہ میں نے دے دیا, یہ دکان ہے, چلیں آپ ہی رکھیں. جب اس کے پاس آئے گا اس کو پتہ چلے گا کہ یہ مال جب آنے سے کیا کیا سہولتیں ملتی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں پھر وہ شاید کبھی بھی معاف نہ کرے. تو اس لیے حلال و حرام کا مسئلہ, اس میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دینی. بہت شکریہ مصعب. بنت ضیاء صاحبہ پوچھتی ہیں کراچی سے, اگر کوئی لڑکی زنا بالجبر کا شکار ہو لیکن عدالت میں پیش کرنے کے لیے ثبوت نہیں ہے, جبکہ اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو خود اس پر تہمت کا وہ یعنی الزام لگے گا, اس صورت میں اسے انصاف ملنے کی کیا صورت ہوگی؟ کیا اس صورت میں ڈی این اے رپورٹ یا تصویر یا ویڈیو ثبوت کے طور پر معتبر شمار کی جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں, زنا کی سزا ثابت کرنے کے لیے تو 4 گواہوں کا قانون ہے, وہ تو اس کے بغیر زنا نہیں ثابت ہو سکتا. صحیح. لیکن زنا سے کم بھی, یعنی زنا کی جو سزا ہے, سزا کا مطلب جو رجم یا 100 کوڑے, لیکن زنا سے کم چیزیں وہ 2 گواہوں سے بھی ثابت ہو سکتی ہیں. یہ عورت یہ کیس کر سکتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی کوشش کی ہے, اور اس کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے 2 گواہ بھی کافی ہیں. تو اس پر اس کو یقیناً جو بھی مجرم ہے اس کو سزا دی جائے گی, اور اس کے لیے عدالت ڈی این اے کا سہارا بھی لے سکتی ہے, اور عدالت جو بھی ایک جرم کو ثابت کرنے کے لیے میڈیکل رپورٹس کا بھی سہارا لے سکتی ہے, وہ جائز ہے. لیکن زنا ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں کا ایک لگا بندہ نصاب ہے, وہ جب تک ثابت نہیں ہوگا تو زانی کو زنا والی سزا نہیں ملے گی, دوسری سزا ملے گی اس کو. صحیح ہے, ٹھیک. اور دوسری سزا کوئی بھی دی جا سکتی ہے, وہ عدالت کچھ بھی سزا اس کو طے کر سکتی ہے. وہ تو فقہاء نے شاید یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو اگر قاضی چاہے تو یہ سمجھتا ہے کہ اس بندے کا کام یہ ہے اور یہ اس طرح سے کرتا ہے تو قتل بھی کر سکتا ہے, جج اس کو قتل کا فیصلہ بھی کر سکتا ہے اس کے. جزاکم اللہ. مفتی احمد خان صاحب, محمد راشد صاحب نے قطر سے پوچھا ہے, جس تاریخ کو صاحب نصاب ہوئے اگلے سال اسی تاریخ میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, لیکن اگر ایک دن بعد مزید کچھ رقم آ گئی ہے تو کیا اسے بھی زکوٰۃ کے حساب میں شامل کیا جائے گا یا نہیں؟ جی نہیں, اس رقم کو زکوٰۃ کے اس گزشتہ سال کے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے اس میں شامل نہیں کیا جائے گا, کیونکہ جب ان کا پورا سال مکمل ہو گیا اور وہ تاریخ دوبارہ آ گئی تو اس دن ان کی ملکیت میں جو اموال قابل زکوٰۃ تھے بس ان پر جو زکوٰۃ کی مقدار بنتی ہے وہی اس سال کے لیے واجب الادا ہے. اب اس کے بعد جو رقم آئی ہے تو وہ اگلے سال کو دیکھا جائے گا کہ جب یہی تاریخ آئے گی تو اس وقت ان کی ملکیت میں جو اموال ہوں گے تو پھر حساب لگایا جائے گا. جی جزاکم اللہ مصعب. اور محمد یعقوب صاحب ٹیکسلا سے پوچھ رہے ہیں, کیا بغیر وضو کے دستانے پہن کر یا کپڑے سے تھام کر قرآن مجید پکڑ کر تلاوت کی جا سکتی ہے؟ انہوں نے دو صورتوں کا پوچھا ہے اور ان دونوں میں فرق ہے. اصل اس بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ جو کپڑا انسان نے پہنا ہوا ہو تو اس سے بے وضو حالت میں قرآن پاک کو پکڑنا جائز نہیں ہے. جیسے براہ راست ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے تو ایسے کپڑے کے ذریعے بھی قرآن پاک کو نہیں پکڑا جا سکتا کہ جو انسان نے پہنا ہوا ہے. تو اب اگر دستانہ انہوں نے پہنا ہوا ہے اور بے وضو حالت میں ہے تو یہ اس حالت میں اس طرح دستانے کے ساتھ نہیں پکڑ سکتے. اور جو کپڑے کو تھام کر انہوں نے پوچھا ہے تو وہ کپڑا اگر انہوں نے پہنا ہوا نہیں ہے تو اس سے پھر پکڑا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی پہنا ہوا کپڑا ہے, مثلا کوئی چادر اوڑی ہوئی ہے یا قمیض کے کسی حصے سے یہ پکڑنا چاہتے ہیں تو اس طرح کرنا جائز نہیں ہوگا. جی جزاکم اللہ مصعب. اور ناظرین کرام, اگر آپ ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں اپنے سوالات کے ذریعے سے یا کسی بھی شرعی نقطہ نظر کی آپ کو وضاحت درکار ہے اور آپ ہمارے ساتھ اپنے سوالات کو شیئر کرنا چاہتے ہیں, بہت آسان سا طریقہ ہے. آپ فیس بک پر جائیں گے, فیس بک کے سرچ انجن میں JTR میڈیا ہاؤس لکھ کر اس پیج کو سرچ کریں گے, اسی پیج پر ہماری لائیو ٹرانسمیشن جاری ہے, اس کا حصہ بنیں گے اور کمنٹ بار میں اپنا سوال تحریر کریں گے اور جواب کا انتظار فرمائیں گے.
سوال تحریر کرتے ہوئے 2 باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، آپ کو پہلے بھی پتہ ہے، یاد دہانی کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ اپنے سوال کے ساتھ اپنا اور اپنے علاقے کا نام لکھنا مت بھولیں، اور دوسرا یہ کہ فرقہ وارانہ اور سیاسی نوعیت کے جو سوالات ہیں ان سے ناظرین گریز لازم ہے، ایسے سوالات کا کسی قسم کا کوئی جواب اس پلیٹ فارم سے آپ کو نہیں مل پائے گا۔ اگلا سوال آج کی اس نشست کا مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں ہے، اور سوال ہم سے پوچھا ہے حسین احمد صاحب نے سعودی عربیہ سے۔ وہ کہتے ہیں جی میں سعودیہ میں ہوتا ہوں، بڑی گاڑی چلاتا ہوں اور اکثر سفر میں ہوتا ہوں، اگر کبھی سوتے ہوئے غسل فرض ہو جائے اور سردی بہت ہو، اگرچہ گاڑی میں پانی ہو لیکن راستے میں نہ ہو تو کیا حکم ہوگا؟ کیا فجر کے لیے غسل کرنا فرض ہوگا یا تیمم بھی کر سکتے ہیں؟ بس اس نے یہ واضح نہیں کیا کہ تیمم کا جو پوچھ رہے وہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے یا سردی لگنے کی وجہ سے۔ بہرحال اگر پانی نہیں ہے اور گاڑی میں جو پانی ہے وہ گاڑی کی ضرورت کے لیے ہے کہ اس کے بغیر گاڑی نہیں چل پاتی، جیسے گاڑی میں کچھ پانی انجن کے لیے رکھنا ہوتا ہے، تو اگر وہ پانی ہے اور پانی اور نہیں ہے تو پھر اس کے لیے تیمم جائز ہے۔ لیکن اگر سردی کی بات ہے تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پانی گرم کرنے کا اہتمام ان کو کرنا چاہیے، اور چونکہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ معمول ہے کہ اس طرح ہوتا رہتا ہے اور ان کی زندگی اس طرح سفر میں گزرتی ہے، تو ان کے پاس ایسا انتظام ہونا چاہیے، یہ ان کے اوپر لازم ہے کہ ایسا انتظام کرے اس سے گرم پانی حاصل کر کے غسل کر سکے، جو اصل فرض کی ادائیگی کا طریقہ ہے۔ لیکن بالفرض اگر ایسی صورت ہے کہ گرم پانی نہیں مل رہا اور ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے میں یا تو مرنے کا اس کو خدشہ ہے، بہت سخت سردی ہے، یا اگر مرنے کا نہیں ہے تو کوئی بیماری ہے، وہ بیماری بڑھنے کا یا بیماری لاحق ہونے کا اس کو قوی خدشہ ہے، اور یہ خدشہ صرف احتمال کے درجے میں نہیں ہے بلکہ یقین کی حد تک ہے، تو پھر اس کے لیے تیمم کی گنجائش ہے، ورنہ نہیں ہے۔ جزاکم اللہ جی۔ شعیب صاحب کا سوال ہے بورے والا سے، اگر 40 سال پرانا قبرستان ہو اور مٹی برابر ہو تو اس ہموار زمین پر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے مصعب یا نہیں؟ جی پڑھی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسامہ صاحب اگلا سوال پوچھتے ہیں، مساجد اور عام گھروں کی جو دیواریں ہیں ان پر بغیر اجازت لیے پوسٹر چسپاں کرنا، جیسے جلسوں کے اشتہارات لوگ لگا دیتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ نیز مساجد کے لیے کس کی طرف سے ان اشتہارات کی اجازت معتبر ہوگی؟ بس یہ ہمارے ملک کا بڑا المیہ ہے کہ جس شخص کی جو بھی اشتہار بازی کی خواہش ہو وہ دوسرے کے املاک کو استعمال کرتے ہوئے اور ان کو خراب کرتے ہوئے وہ پورا کرتا ہے، تو یہ غلط اور ناجائز ہے۔ کسی کے دیوار پر پوسٹر یا کوئی بھی چیز چسپان کرنا یہ اس کی اجازت کے بغیر ناجائز ہے، حرام ہے، اس کا گناہ ہوگا، اور جب تک اس سے صراحتاً اجازت نہ ہو تو اس عمل کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے دیوار کو بہرحال نقصان پہنچتا ہے۔ جبکہ مسجد کا جہاں تک بات ہے تو مسجد میں تو متولی اور کمیٹی کی اجازت سے بھی ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ پوسٹر لگانے سے یقیناً اس کے رنگ و روغن کو دیوار کو نقصان پہنچتا ہے، تو اگر متولی ایسی چیز کی اجازت دے جس میں مسجد کا نقصان ہے تو اس کا شرعاً اعتبار نہیں ہے۔ تو اگر پوسٹر لگانے سے مسجد کی دیوار کو بدنمائی اس کی ہو جاتی ہے اور اس کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ پھر ان کی اجازت سے بھی جائز نہیں ہے، کمیٹی کی اجازت سے بھی جائز نہیں ہے۔ جی جزاکم اللہ۔ مفتی طارق مسعود صاحب سے سوال ہے، احسان اللہ صاحب طائف سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، عزت و ناموس بچانے کے لیے مصعب خودکشی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں، خودکشی کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اگر کسی عورت کو اپنی یعنی عزت جانے کا خطرہ ہے، خدا نخواستہ جبراً زنا کا خطرہ ہے اس کو، تو بھی وہ خودکشی نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، اچھا مصعب۔ اور ایک اور سوال ہے ام حبیبہ صاحبہ کا، پھوپھا، خالو، بہنوئی محرم ہیں یا نامحرم ہیں؟ پھوپھا، خالو، بہنوئی یہ تینوں نامحرم ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ مفتی احمد خان صاحب آپ کی خدمت میں ہے اگلا سوال، اور سوال ہم سے پوچھا ہے سہیل صاحب نے سنگاپور سے، اگر شوہر بیوی کے ساتھ فرض نماز جماعت سے ادا کرے تو دونوں کے کھڑے ہونے کا صحیح طریقہ بیان فرما دیجیے۔ جی، اس صورت میں کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ بالکل پیچھے کھڑی ہو، مرد آگے کھڑا ہو جائے اور عورت بالکل اس کے پیچھے کھڑی ہو، ساتھ کھڑی نہ ہو۔ جی جزاک اللہ جی۔ محمد گل صاحب کا اگلا سوال ہے دبئی سے، اگر مسافر آخری 2 رکعتوں میں امام کے ساتھ شریک ہوا ہے تو کیا وہ امام کے ساتھ سلام پھیرے گا یا پوری 4 رکعت ادا کرے گا؟ جی مصعب کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی، وہ پوری 4 رکعت پڑھے گا، کیونکہ جب ایک دفعہ وہ امام کے ساتھ اس نے اقتدا کر لی ہے، نماز میں شامل ہو گیا ہے، تو اس پر بھی لازم ہو گیا ہے کہ امام جب 4 رکعت پڑھ رہا ہے، چونکہ وہ مقیم ہے تو اس پر بھی لازم ہے کہ 4 رکعت پڑھے، تو اس کو چونکہ صرف 2 رکعت ملی ہیں امام کے ساتھ، تو باقی 2 رکعت امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس کو پڑھنا ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی۔
وقار احمد صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں کیا امام صاحب جماعت کے دوران محراب کے اندر پاؤں رکھ سکتے ہیں یا باہر رکھنے ہوں گے پاؤں؟ بلا کسی عذر کے ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عذر ہے، جگہ کی کمی ہے، کوئی اور ایسی وجہ ہے تو پھر یہ کراہت بھی نہیں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ جی۔ مفتی محمد حسین صاحب بخت اکبر صاحب ملائیشیا سے پوچھتے ہیں میرا نام بخت اکبر ہے، اگر لوگ مجھے صرف اکبر سے کے نام سے پکاریں تو یہ میرے لیے جائز ہوگا یا نہیں ہوگا جی؟ بس ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، لوگوں کے لیے جائز ہوگا نہیں ہوگا تو ناجائز نہیں ہے، بہرحال مناسب تو نہیں ہے، پورا نام پکارنا چاہیے، لیکن اصول یہ ہے کہ جس نام کی خصوصیت شرعاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ ثابت نہ ہو یا عرفاً کہ وہ نام اللہ ہی کے ساتھ خاص سمجھا جاتا ہے تو اس نام کا استعمال دوسرے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اکبر نام بھی ایسا ہے کہ دوسرے کے لیے بھی اس کا مفہوم اور معنی کے لحاظ سے استعمال بیٹھتا ہے اور درست ہے، اگرچہ اعلیٰ درجے کی جو بڑائی ہے وہ اللہ ہی کے لیے حاصل ہے، لیکن انسانوں میں بھی چھوٹے بڑے اور ایک دوسرے سے درجات میں فرق ہے، تو اس کے انسان کے لیے بھی اکبر کا لفظ کسی حد تک استعمال ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ باقی آپ نے ایک سوال پوچھا مفتی طارق مسعود صاحب سے کہ ناموس کی حفاظت کے لیے خودکشی کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، تو ان کے جواب کی میں تھوڑا سا تفصیل کروں۔ ان کا جواب درست ہے اپنی جگہ، لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہو جیسے کہ برما اور بنگلہ دیش میں جو صورتحال ہے یا سوریہ میں ہے کہ جو کفار ہے، جو غیر مسلم ہے، یا وہ لوگ جو نام نہاد مسلمان ہیں لیکن ہے غیر مسلم جیسے کہ شام میں ہے، تو وہ جب ایسا کرتے ہیں کہ زنا بالجبر بھی کرتے اور اس کے بعد قتل بھی کرتے ہیں، اور یہ ان کے ایک جنگی حربہ ہے، وتیرہ ہے، طریقہ ہے، اور اس طریقے سے وہ دشمن کو ذلیل بھی کرنا چاہتا ہے اور ساتھ دنیا سے فنا بھی کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر ایسی صورتحال اور کسی خاتون کو یقین ہو یا غالب گمان ہو کہ یہ لوگ مجھ سے زیارتی کرنے کے بعد مجھ کے قتل کریں گے تو پھر اس خاتون کے لیے خودکشی جائز ہے، اس لیے کہ احون البلیتین اس صورت میں یہ ہے۔ فقہاء کرام نے بہت سارے مسائل ذکر فرمایا ہے کہ ایک شخص کو کہا گیا کہ تمہیں کوڑوں سے مار مار کر ہلاک کیا جائے گا، یا تو اپنے آپ کو اس تلوار سے مارو ورنہ کوڑے سے تمہیں مار مار کر ہلاک کیا جائے گا۔ تو اب ظاہر ہے تلوار سے مارنے میں تکلیف کم ہے، اور کوڑے سے مار مار کر تو پورے دن میں آدمی توڑا توڑا ہو کے اس کی جان نکلتی ہے، بہت تکلیف دہ صورتحال ہے۔ تو فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ تلوار سے اپنے آپ کو قتل کرے اس بڑے مصیبت سے بچنے کے لیے۔ تو اگر کسی خاتون کو یقین ہو یا اس کا اپنا غالب گمان ہو کہ یہ لوگ میرے ساتھ ایسے ہی کریں گے کہ زیادتی کے بعد مار بھی ڈالیں گے، تو اس کے لیے خودکشی کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ جب یہ زنا بالجبر کرنے والے غیر مسلم ہو تو اغاظۃ الکفار، کفار کو غضب دلانا اور ان کو مطلب یہ کہ غصہ دلانا، یہ بھی شریعت کا ایک مقصد ہے اور ایک عبادت کا پہلو ہے اس میں جب حالت جنگ ہو۔ تو اگر حمل آور اور جو زیادتی کرنے والے غیر مسلم ہے تو اس سے پہلے بھی اگر کوئی خاتون خودکشی کر لے ان سے بچنے کے لیے تو اس کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل جو کتاب ہے حضرت مفتی لدھیانوی شہید رحمہ اللہ کی، اس میں پوری تفصیل ہے اس کی، تو اس حالت کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ باقی خودکشی کی بات جب ہوتی ہے جب آدمی دفاع نہ کرے، تو سب سے پہلے جو بات ہے جس پر توجہ دینی چاہیے وہ خواتین کو یہ کہ اپنا دفاع کرے، اور اپنے دفاع میں لڑتے لڑتے اور مقابلہ کرتے کرتے مرے تو ان کے ہاتھ سے جو دوسرے خبیث کو نقصان ہوگا تو ان کا کوئی گناہ اس پر نہیں ہوگا، اور اگر خود ان کو شہادت ملے اس کے ہاتھ سے تو یہ ایک بہت بڑی شہادت ہے، اور یہ شہادت کی ایک اہم قسم ہے کہ اپنے عزت اور جان اور ناموس کی حفاظت کے لیے کوئی آدمی شہید ہو جائے۔ تو اصل بات دفاع کرنے کی ہے، اور اسی سے دوسرے فریق کو جو ظالم ہے اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے، تو دفاع پر ہی توجہ دینی چاہیے، خودکشی کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، لیکن جہاں ہو تو پھر ان دو صورتوں میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے۔ جزاکم اللہ صاحب۔ اور اگلا سوال کاشف رضا صاحب کا یہ ہو چکا ہے، مفتی فیصل احمد صاحب نے تفصیل سے اس کا جواب دیا ہے۔ اگلا ایک سوال ہے، نامعلوم سائل ہیں، ٹیکسیشن کی جاب حلال ہے یا نہیں؟ مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں ہے ٹیکسیشن کیا ہے، صاحب پہلے یہ بتا دیں کیا ہے پھر اس کے جواب کا حکم۔ مطلب ٹیکس وصول کرنے کا جو وہ ہے اس میں ملازمت ہے، تو ظاہر ہے کہ جو یہ ملازمت ہے اس کو مکمل طور پر کہ وہ 100% حلال اور جائز ہے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا، اور مکمل ناجائز بھی نہیں کہا جا سکتا، غالب حصے کو دیکھا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ پہلے زمانے میں جو حکومتیں چلانے کے طریقے تھے اور اس کے لیے اموال حاصل کرنے اور اکٹھا کرنے کے جو ذرائع تھے وہ بہت سارے تھے۔
جس میں جہاد اور غنیمت اور زکوٰۃ اور خراج اور بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن آج کل ان چیزوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، صرف ٹیکس ہی ہے یا کچھ معدنیات کے ذریعے سے حکومت چلائی جاتی ہے، بیرونی قرضے لیے جاتے ہیں۔ تو آج کل ٹیکس کی جو اہمیت ہے اجتماعی اموال میں، جو بیت المال کے اموال ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور تقریباً 80% کے قریب حصہ ٹیکسوں سے ہی جمع ہوتا ہے۔ تو آج کل جتنے بھی ٹیکس لگائے جاتے ہیں تو کوشش بھرپور یہی کرنی چاہیے کہ ان کی ادائیگی ہو، اور ان ٹیکسوں کو جب تک ہمیں یہ ثابت نہ ہو کہ یہ ظالمانہ ہے تو ان کو ہم عادلانہ ہی سمجھیں گے، اور اس کی ادائیگی کا حکم بھی دیں گے، اور اس میں جاب کرنا بھی حلال ہوگا۔ البتہ جہاں یقین ہو کہ یہ ظالمانہ ٹیکس ہے، جس میں ان لوگوں کی جن سے ٹیکس لیا جا رہا ہے ان کی استطاعت سے بہت زیادہ ہے، یا یہ رقم یقینی طور پر غیر ضروری مصرف میں خرچ ہو رہی ہے، تو صرف وہ جو پورشن ہے ٹیکس وصولی کا وہ جائز نہیں ہوگا۔ تو اگر ٹیکسیشن کو یقین ہے کہ اتنا حصہ میں ناجائز کر رہا ہوں، اور اس کو واضح بھی ہو کہ یہ حصہ ناجائز ہے ٹیکس کا اور ظالمانہ ہے، تو اس حصے کے بقدر جو ریشو بنتا ہے اس کے بقدر اپنی اجرت کو صدقہ کرے، باقی ملازمت جاری رکھی جا سکتی ہے۔ جزاکم اللہ صاحب۔ اور مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف چلتا ہوں جی، اور اگین ظاہر سوال و جواب کا سلسلہ تو جاری ہی ہے، اور جو چیز جہاں ہم رکے تھے کہ آپ نے بتایا کہ ربیع الاول کے حوالے سے جو چیزیں ہو رہی ہیں ان میں کون کون سی چیزیں جن سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ان سے بچنا چاہیے، شریعت ہمیں کیا تعلیمات دیتی ہے، شریعت ہمیں بتاتی کیا ہے اس مہینے کے حوالے سے، اس مبارک مہینے کے حوالے سے، کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، وہ تو نہ کرنے کے بعد تھی، کرنا کیا چاہیے مصعب کیا فرماتے ہیں؟ پہلے تو میں اپنی وہ بات تھوڑی سی ریپیٹ کر لوں، کیونکہ اس وقت شاید لائیو لوگ کم تھے، اب بہت سارے لوگ ہیں تو وہ سب بات سن لیں کہ آج اس بارے میں میرا تفصیل سے بیان ہوا ہے جمعے کا، چونکہ وہ لائیو نہیں کیا، نیٹ ورک کا پرابلم تھا، تو میں لوگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ بیان سنیں لازمی، اس میں بہت تفصیل سے میں نے عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کو بیان کیا ہے، اور پھر یہ پروگرام کے شروع میں جیسے بتایا کہ عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے خلاصے کے طور پر انشاءاللہ اس کا شارٹ کلپ ہم جی۔ اب آپ نے جو ایک سوال پوچھا ہے کہ اس دن کے بارے میں کرنا، یعنی ساری چیزیں ناجائز ہی ہیں، کچھ کرنا بھی ہے ٹھیک ہے، کرنے سے کے بارے میں ہمیں کیا ہدایت ملتی ہے؟ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح طور پر کچھ بھی ہمیں اس دن کی کوئی الگ سے کوئی یا اس مہینے کی کوئی فضیلت نہیں ملتی، ہمیں کوئی الگ سے کوئی اس پر کوئی حدیث ہو یا کسی صحابی کا کوئی قول ہو۔ تو صحابہ کے دور میں یہ ربیع الاول آتا تھا اور گزر جاتا تھا، اس میں کوئی الگ سے ہمیں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ کچھ الگ سے کچھ کیا ہو۔ باقی یہ کہ کیونکہ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت اس مہینے میں ہوئی ہے، تو اس بیس پر اگر کسی کو اس مہینے سے محبت ہوتی ہے کہ اس لیے یہ مہینہ کسی کو اچھا لگتا ہے کہ اس میں نبی پیدا ہوئے ہیں، تو اس پہ نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے نہ شریعت کی طرف سے کوئی پابندی ہے، کیونکہ اچھا لگنے کے لیے اور محبت کے لیے کوئی اصول اور ضابطے نہیں ہوتے۔ محبوب کی ہر چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے، تو ربیع الاول سے بھی محبت ہو سکتی ہے۔ کسی کو اس مہینے میں نبی سے محبت کا جوش پیدا ہوتا ہے اور اس جوش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ کلام کہتا ہے، تو نعت کہنے پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ ایک ثواب کی چیز ہے، صحابہ کرام سے نعت کہنا ثابت ہے، اور تو آپ ربیع الاول میں بھی کہہ سکتے ہیں، محرم سفر میں بھی پڑھ سکتے ہیں نعت، مگر یہ کہ نعت اصولوں کے مطابق ہو، گانے کے طرز میں نہ ہو، دھوم دھڑکا موسیقی ناچ گانے جس طرح سے آج کل نعتیں ہو رہی ہیں۔ ابھی مجھے ظہر میں کسی نے بتایا کہ ایک نئی نعت آئی ہے، اس میں ہم قادری ہیں ٹن ٹناٹن، تو میں تو پہلے مذاق سمجھ رہا تھا، میں نے کہا ایسا ہی غلط ہے، تو واقعی اس طرح کی ایک نعت آئی ہے، تو قادری ہیں ٹن ٹناٹن ٹن ٹناٹن، یہ نعت کے ساتھ مذاق ہے یہ۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ نعت ایسی ہونی چاہیے۔ دیکھیں گانے بجانے میں کیا ہوتا ہے کہ جو رکا ہوا آدمی ہے وہ تھرکنا شروع کر دیتا ہے، اور نعت کا ایسا سنجیدہ کلام ہونا چاہیے کہ جو چلتا ہوا آدمی ہے وہ رک جائے، اس میں ایک سکینت نازل ہونے لگے۔ نعت کا ایک وقار ہوتا ہے، تو نعت کا اسٹائل وقار والا ہونا چاہیے، لگے کوئی باوقار آدمی نعت پڑھ رہا ہے، اور دوسرا یعنی اس آنکھوں سے آنسو نکل آئے آپ کے، سکونت کی کیفیت ہو، ناچنا نہ شروع کر دیں آپ نعت سن کے، یہ نعت کے ساتھ مذاق ہے، ایسی نعت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا نعت کا جو کلام ہے وہ شرکیہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ کی شان کو بہت بڑھا دیا، تو مجھے بھی ایسے میری اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو مجھے۔ تو نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا، حاجت روا، اس طرح کے الفاظ، اس میں یہ غیر محتاط رویہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے اس حیثیت کو بیان کرنا چاہیے، وہ حیثیت ہی بہت بڑی ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، سرور دو عالم ہیں۔ تو دو چیزیں۔ تیسری بات یہ کہ سیرت کے نام پہ جلسے کرنا وہ بھی جائز ہے، کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ جلسے جیسے مختلف عنوانات سے ہوتے ہیں، تو سیرت کے عنوان سے بھی جلسے ربیع الاول میں آپ کر سکتے ہیں، مگر ان جلسوں میں پھر وہی شرعی حدود سے تجاوز نہ کریں۔
اس میں لاؤڈ اسپیکر کو اتنا ساری رات آپ کھول کے رکھیں کہ جو لوگ آرام کرنے والے ہیں وہ آرام نہ کر سکیں, بیمار پریشان ہو جائیں. آپ اپنی آواز زبردستی لوگوں کو نہ سنائیں. جو جلسے میں شرکت کرنا چاہتا ہے تو وہ آئے گا, وہ نعت بھی سنے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تقریر بھی سنے گا, خطاب بھی سنے گا. جو نہیں سننا چاہتا اس کو زبردستی نہ سنائی جائے, اتنے پاورفل اسپیکر نہ ہو, اتنا زور نہ ہو. پھر جو خواتین کی جو محفل ہوتی ہے سیرت کے عنوان سے, تو اس میں یہ رہے کہ خواتین کی آواز تو خواتین تک محدود رہنی چاہیے. ابھی میں آ رہا تھا تو ایک خواتین کی نعتوں کی آوازیں روڈوں پہ آ رہی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک حکم دیا کہ عورت جب مرد کو نماز میں فتح دے گی, جس کو لقمہ کہا جاتا ہے, تو وہ زبان سے نہیں دے سکتی, اس کے اتنا پردے کا خیال رکھا گیا ہے. تو وہ نبی کیسے برداشت کریں گے کہ خواتین اونچی آواز سے ساری دنیا میں خوبصورت آوازوں میں نعتیں پوری دنیا کو سنا رہی ہوں, اور وہ روڈ پہ ان کی آوازیں جا رہی ہیں ان کی تقریر کی. تو ان کی ایکٹیویٹیز خواتین کے اندر محدود ہونی چاہیے. یہ سب چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر ہم یہ جلسہ کرتے ہیں یا ہم مسجدوں میں اس کا اہتمام کرتے ہیں تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی بڑھے گی, اور یہ شریعت کی تعلیمات کے عین مطابق ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. باقی جو چیزیں ہیں اس سے اجتناب کریں. جی مصعب, بس اس حوالے سے میں بھی تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ عبادت ہے اور یہ ہمارے شریعت کا تقاضا ہے. جی بالکل. تو جو چیز عبادت ہو اس کا طریقہ بھی شریعت ہی نے بتایا ہوتا ہے. اگر کوئی ایسی عبادت ہے جس کا طریقہ شریعت نے نہیں بتایا تو مطلب وہ عبادت نہیں ہے, اور اگر آپ اس کو عبادت مانتے ہیں, قرار دیتے ہیں, تو پھر یہ آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ اس کا طریقہ بھی شریعت نے بتایا ہے. ورنہ پھر آپ ادھوری بات کریں گے کہ شریعت نے ہمیں عبادت کا پہلو تو دکھایا چیز میں لیکن طریقہ نہیں بتایا کہ کیا ہے. تو شریعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی سے محبت کے اظہار کو منحصر کیا ہے دو چیزوں میں. ایک ہے اطاعت, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اور دوسرا جو ان کے اتباع سنت ہے, جو طریقے آپ کے سامنے ثابت ہے ان کو آپ اس کو مطلب اپنے عمل کا حصہ بنائے اور جس چیز کا حکم دیا ہے اس حکم کو بجا لائے. یہ تسلیم اور اطاعت اور اتباع اور اطاعت اسی کو شریعت نے مدار بنایا ہے, اسی کا حکم دیا ہے. اور صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو اظہار کیا تو ان دو میدانوں میں ہے کیا. باقی جو چیزیں حضور سے منسوب تھی تو کچھ صحابہ نے ان سے عقیدت کا اظہار کیا لیکن کچھ نے نہیں کیا, اور کسی کے ایمان کا حصہ اس کو نہیں قرار دیا گیا کہ وہ ضرور ایسا کرے گا تو مسلمان ہوگا ورنہ اس کی محبت میں کمی ہوگی. جی بالکل. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو وہ بیعت الرضوان جس درخت کے نیچے ہوا تھا, جو بیعت ہوئی تھی, جس کو اس لحاظ سے کہ یادگار حیثیت حاصل تھی کہ رسول اللہ اس کے نیچے تشریف فرما ہوئے تھے سب صحابہ کے ساتھ, اور پھر ایک بڑا عمل بھی وہاں انجام پایا تھا بیعت کا. تو یہ بھی ایک چیز تھی اور ایک یادگار. لیکن حضرت عمر نے اس درخت کو کٹوایا تاکہ لوگ اس چیز کو اور عقیدت کے اس طریقے پر نہ چل پڑیں جو کہ شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں ہے. جو مزاج کے مطابق ہے, جس کا حکم دیا گیا ہے, تو وہ ہے اتباع سنت اور اطاعت. تو ان دو چیزوں میں رسول اللہ سے محبت کا اظہار ہونا چاہیے. جبکہ افسوس اور کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اگر محبت کا اظہار ہے تو ان دو چیزوں سے ہٹ کر ہے. آپ کو یہ لوگ نہیں ملیں گے کہ یہ اتباع سنت میں بہت آگے ہوں, یا جو حضور نے ہمیں فرامین صادر کیے ہیں اس پہ عمل پیرا ہونے میں بہت آگے ہوں. تو وہ میدان تو بالکل ہی دوسری طرف ہے, اور جس کا شریعت نے نہ حوصلہ افزائی کی ہے, نہ حکم دیا ہے, نہ اس طریقے کو طے کیا ہے, اسی طریقے پر سب چل پڑے ہیں. باقی مولانا طارق صاحب نے واضح کیا کہ یہ غیر مسلموں سے کچھ طریقے ہمارے اندر آئے ہیں بہت سارے, تو یہ بھی اسی میں شامل ہے. جزاکم اللہ مصعب, اور بہت بہت شکریہ مفتی طارق مسعود صاحب, مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب. بہت بڑی تفصیل سے آپ نے اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے. اور میں مفتی احمد خان صاحب کی طرف دوبارہ سے یہ سوالات کا سلسلہ ہے اس کو شروع کرتے ہیں. بنت جمال صاحبہ کا سوال ہے کراچی سے. قاعدہ اولیٰ میں اتحیات پڑھنا بھول جائیں تو سجدہ سہو سے نماز صحیح ہو جائے گی یا نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی؟ جی نماز صحیح ہو جائے گی, کیونکہ قاعدہ اولیٰ میں اتحیات یعنی تشہد پڑھنا یہ واجب ہے. تو جب آخر میں سجدہ سہو کر لیا جائے گا تو اس کی تلافی ہو جائے گی. سیف صاحب کا سوال ہے اسلام آباد سے. فرض نماز میں اگر کوئی شخص 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تب اسے کیا کرنا چاہیے مصعب؟ دیکھیں اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس نے چوتھی رکعت میں تشہد پڑھا ہے یعنی اتحیات پڑھا ہے اور اس کے بعد یہ کھڑا ہو گیا ہے 5ویں رکعت کے لیے, اور ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ تشہد پڑھے بغیر 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا ہو.
تو اگر یہ تشہد پڑھے بغیر کھڑا ہو گیا ہے 5ویں رکعت کے لیے تو اسے چاہیے کہ واپس لوٹ کے آ جائے، اور جب تک اس نے 5ویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا، چاہے 5ویں رکعت میں اس نے قرات کر لی ہو، رکوع بھی کر لیا ہو لیکن سجدہ نہ کیا ہو، تو حکم اس کے لیے یہی ہے کہ واپس آ جائے اور بیٹھ کر تشہد پڑھے اور سجدہ سہو کرے، پھر دوبارہ تشہد پڑھ کے درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیر دے۔ لیکن اگر اس نے 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو اس صورت میں اس کا یہ فرض جو ہے باطل ہو جائے گا، اب یہ فرض اس کا ادا نہیں ہوگا، اب اس کو جو ہے ایک اور رکعت ساتھ ملانی پڑے گی اور 6 رکعت پڑھنی پڑیں گی، اب سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے اور یہ ساری نماز اس کی نفل ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے 4تھی رکعت میں تحیات پڑھا تھا، یعنی تشہد پڑھ کے پھر یہ کھڑا ہوا تھا، تو پھر بھی اس کے لیے حکم تو یہی ہے کہ اگر اس نے 5ویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا تو یہ واپس آ کر بیٹھ جائے اور بیٹھتے ہی فوراً سجدہ سہو کرے، کیونکہ تشہد یہ پہلے ہی پڑھ چکا ہے، اور پھر جو ہے یہ دوبارہ سجدہ سہو کے بعد تشہد پڑھ کے اور درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیر دے۔ لیکن اگر اس نے 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا اس صورت میں تو پھر ساتھ ایک 6ٹھی رکعت ملائے اور آخر میں سجدہ سہو بھی کر لے، اس صورت میں اس کی پہلی 4 رکعت فرض ہو جائیں گے اور آخری 2 جو ہے یہ نفل ہو جائیں گے۔ جی جزاکم اللہ۔ ظفر مروت صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں کہ میں نے بچپن میں اپنی دادی کا دودھ پیا تھا جس کے سبب میری شادی میرے چچا کی بیٹی سے نہیں ہو سکتی، کیا میرے علاوہ باقی بھائیوں کی چچا کی بیٹیوں سے شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ جی بالکل ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ تو اپنے چچا کے رضائی بھائی بن چکے ہیں چونکہ انہوں نے اپنی دادی کا دودھ پیا ہے، لیکن باقی جو ان کے بھائی بہن ہیں تو انہوں نے تو ظاہر ہے کہ دادی کا دودھ نہیں پیا، تو اس وجہ سے ان کا رشتہ اسی طرح ہے اور ان کے نکاح چچا کی اولاد کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ سید مجاہد صاحب کا سوال ہے ہندوستان سے، کیا گائے میں عقیقہ کیا جا سکتا ہے مصر؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے، 7واں حصہ اگر رکھ لیا جائے بچی کے لیے یا 2 حصے رکھ لیا جائیں بچے کے لیے تو درست ہے۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ اور میں آخر میں بالکل، اور آج چونکہ بہت ہی ایک عظیم دن ہے، عظیم موقع ہے، اور خاص طور پہ لوگ اس کو جیسے سیلیبریٹ کر تو رہے ہیں، بہرحال جیسے بھی کر رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے ابھی ختم نبوت کا مسئلہ جیسے ابھی ریسنٹلی انفارچونیٹلی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، اور الحمدللہ جے ٹی آر میڈیا ہاؤس نے اپنے توسط سے جیسے بھی جتنی ان کی بساط تھی اس کے مطابق کام کرنے کی، اس پیغام کو اہل اقتدار تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور الحمدللہ اس بل کو واپس اصلی حالت میں لانے کے لیے جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کی، جامعۃ الرشید کی کاوشیں کسی سے ڈھکی چھپی بہرحال نہیں ہیں، لیکن اس وقت ایک ختم نبوت کے نام پر جو چیزیں ملک میں ہو رہی ہیں، جو افراتفری ہے، انتشار ہے، ظاہر ہے یہ مسالے کی بات نہیں ہے، یہ ایک متفق علیہ مسئلہ ہے، اس پر اجماع ہے امت کا، اس کے لیے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کوئی فرقہ مسلک کوئی چیز بہت پیچھے رہ جاتی ہیں وہ ساری چیزیں۔ ابھی اسلام آباد میں دھرنا ہوا، سب نے اس کی حمایت کی، الحمدللہ ہماری طرف سے بھی اس کی حمایت ہے، اچھے طریقہ کار کے ساتھ جو انہوں نے چیزیں کی ہیں وہاں پر، اور بہرحال لیکن اس وقت جو صورتحال ہے آپس میں ایک جنگ ہے، اور میڈیا پہ ہر روز ہم تو سنتے ہیں، ہر پروگرام کے اندر مذہب کا خدا نخواستہ مذاق بن رہا ہے، ختم نبوت کے اس مسئلے کا مذاق بن رہا ہے۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے کچھ پیغام ناظرین کو جانا چاہیے کہ اس حوالے سے ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اور میڈیا پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، انٹرویوز دھڑا دھڑ لوگ لے رہے ہیں اور اپنے مطلب کی چیزیں کھینچ رہے ہیں وہاں سے، اور اس کو مذہب کے ساتھ جوڑ کر آگے پیش کر رہے ہیں، اور ختم نبوت کے مسئلے کو، ختم نبوت کے اس قانون کو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مصعب، تو آپ کیا پیغام دیں گے اس دن کی خاص مناسبت کے حوالے سے بھی، اور ختم نبوت کے اس خاص جو ایک قانون ہے اور ایک اہم مسئلہ ہے اس حوالے سے بھی؟ مصعب، مفتی محمد حسین صاحب۔ جی اس حوالے سے جو بات ہے وہ بہت واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی چیز مذہب کے نام پہ کیا جائے، یا دوسری تعبیر میں دوں کہ جو بھی چیز ثواب سمجھ کر کیا جائے، تو اس میں 2 چیزیں اگر ہوں گی تو باعث ثواب ہے، وہ مذہبی معاملہ ہے، اس کو سمجھا جائے گا کہ مذہبی طریقے سے اس کو ڈیل کیا گیا، ورنہ اس کو کوئی دوسرا رخ دیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات تو اخلاص ہے کہ اس عمل کے پیچھے کوئی بھی مفاد اللہ کے رضا کے علاوہ نہ ہو، خواہ کوئی بھی مفاد ہو وہ نہ ہو، حتیٰ کہ ایک دینی جماعت ہے وہ اپنے جماعت کو مستحکم کرنے کا مفاد بھی اس ذہن میں نہ رکھے، محض اللہ سے جو تعلق ہے بحیثیت مسلمان ہمارا، اس تعلق کو مضبوط کرنا اور اس کو استوار کرنا اور اس کو نبھانا، یہ پیچھے مقصد ہو تو اخلاص ہو۔ دوسری چیز اس میں اتباع سنت ہے کہ سنت سے جو طریقہ ثابت ہے اس طرح کے مذہبی معاملات میں جد و جہد کرنے کا، اسی طریقے کو اختیار کیا جائے۔ اور شریعت کے کچھ اصول تو واضح ہے۔ ایک اصول تو یہ ہے کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، کوئی ایسا طریقہ آپ اختیار نہیں کر سکتے جس میں آپ خود اپنے آپ کو ضرر پہنچائے یا دوسرے کو ضرر پہنچائے، یا دوسرے کے جوابی ضرر میں آپ ضرر کا اقدام کریں۔ جہاں بھی ضرر کا پہلو ہوگا شریعت اس کو روکے گی۔
تو کوئی ایسی سرگرمی شرعی اس طور پر اس طریقے سے اور اس وقت تک نہیں کہلائے گی جب تک اس میں ضرر کا پہلو آپ اس کو ہٹا نہ دیں. آج کل المیہ یہ ہے کہ ہم جب تک کسی چیز میں ضرر کو اور جو اس کی سنگینی ہے اور لوگوں کو ٹھیس پہنچانے کی جو اس میں صورتیں ہیں وہ اپنی گفتگو میں اور اپنے عمل اور کردار میں جب تک ہم شامل نہ کریں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صحیح ترجمانی نہیں کی اور جو جدوجہد کرنی چاہیے تو ہم نے نہیں کی. تو اس دھرنے میں جو بہت کچھ ہوا اصل موقع بالکل صحیح تھا, اس سے کسی کو اختلاف نہیں تھا, لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوئی جس میں ضرر کے پہلو بھی تھے لوگوں کے لیے, تو بہرحال نامناسب تھے. تو یہ دو چیزیں اگر پیچھے ہو اور ہمیں یہ دو ہی چیزیں ہر مقصد میں مد نظر رکھنی چاہیے کہ اس میں اخلاص ہو اور اس میں شریعت کے احکام کے اتباع ہو, تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے بڑی جدوجہد کیا ہو سکتی ہے اور اس سے بڑا اعزاز اور رتبہ کیا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دروازہ ہے اس کی حفاظت کے لیے اپنے جان کو اور اپنے مال کو اور اپنے عزت کو قربان کرے, دروازہ نبوت کے حفاظت کے لیے, اور جو وہ ہے اپنے عقیدت کا اظہار ہے, اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہو سکتی. یہ ایسا عمل ہے جس کو نہ الفاظ میں اس کی بڑائی اور عظمت بیان کی جا سکتی ہے اور نہ اس کا صحیح تصور اس دنیا میں کیا جا سکتا ہے. اس کا صحیح جو اجر ہے وہ اللہ ہی دے گا اور اس کی صحیح جو ویلیو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے, کیونکہ اللہ خود اپنے پیغمبر کے مداح ہے. تو ان کے جو مداح ہوں گے اور ان کو جو نقصان پہنچانے اور ان کو روکنے والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کو ان سے کتنی محبت ہوگی. بشرطے کہ یہ دو چیزیں ہو تو ایسی جتنی بھی کوششیں ہیں وہ سب مقدس ہے اور اس کی حمایت کرنی چاہیے. جزاکم اللہ. مفتی طارق مسعود صاحب, اس وقت جو سچویشن ہے کرنٹلی بالکل وہ یہ ہے کہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ختم نبوت کے نام پر تاثر یہ دیا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے سے, ہم سنتے ہیں, مسلسل میں سن رہا ہوں چیزیں, تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ دو جماعتیں اقتدار کی جنگ لڑ رہی ہیں, اپنی پارٹی کے اقتدار کی جنگ لڑ رہی ہیں اور ختم نبوت کے ایشو کو بالکل سائیڈ پہ کر دیا گیا ہے اور یہ چیز اجاگر کی جا رہی ہے اور لوگوں کے ذہن اس بات کو لے کر خراب کیے جا رہے ہیں. کیا پیغام دیں گے آپ؟ کسی سے بدگمانی کرنا تو جائز نہیں ہے. کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہو تو آپ اس پہ سیاست کا لیبل لگا دیں یا یہ لیبل لگا دیں کہ یہ اپنی حکومت کے لیے کر رہے ہیں. ایسے تو کسی کو بھی, یعنی آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ اس لیے مدد کر رہا ہے کہ یہ اس سے بعد میں قرضہ مانگے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو بدگمانی والی بات ہے. ختم نبوت کا مسئلہ تو اجماعی ہے, تو اس میں کوئی بھی محنت کر رہا ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے, اور دلوں کے حالات اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, اس پہ الزام لگانا ٹھیک نہیں. بہت شکریہ مفتی طارق مسعود صاحب. اور یقیناً یہی بات ہے کہ اس طرح سے میڈیا کا کردار بہت اس میں نیگیٹو ہے کہ وہ اس چیز کو ختم نبوت کے مسئلے کو پیچھے ہٹا کر یکسر بالکل سائڈ پہ رکھ کے وہ اس کو یعنی ایک اقتدار کی جنگ بتا رہا ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے بہرحال, لیکن چیزیں ہو رہی ہیں. میں نے اس لیے آپ کی رائے لینا مناسب ہے. مفتی احمد خان صاحب, آپ کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے؟ جی بس اس حوالے سے جس طرح مفتی حسین خلیل خیل صاحب نے فرما دیا کہ دو چیزوں کی پابندی ضروری ہے, ایک تو یہ کہ اخلاص ہو اور دوسرا شریعت کے احکام کی پابندی ہو. تو جو شخص بھی اس کے مطابق کوششیں کر رہا ہے اس کی کوششیں بڑی بابرکت ہیں, مقدس ہیں, ہمیں اس کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. اور باقی دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے, ہمیں کسی کی نیت کا علم نہیں ہے. اور ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ کسی بھی مذہب کے کسی مسئلے کو اپنی کسی دنیاوی فائدے کا ذریعہ نہ بنائے, اور میڈیا کو بھی اس بارے میں مثبت کردار ادا کرنا چاہیے کہ مذہب کا جو ایک اہم ایشو ہے تو اس کو کسی سیاسی اقتدار کی جنگ کی صورت میں پیش نہ کیا جائے, بلکہ اس اہم ایشو پر یعنی جن لوگوں نے غلطی کی ہے تو ان کو احساس دلایا جائے اور اس مسئلے کی اہمیت مسلمانوں کے دلوں میں مزید پیدا کی جائے. یہ ایک بالکل اجماعی اور اتفاقی مسئلہ ہے, یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں کسی بھی مکتب فکر کا اختلاف ہو. تو بہرحال اس میں ایک مثبت کردار ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جی جزاکم اللہ تمام معزز مہمانان کا, تمام ناظرین سامعین کا. ناظرین, آج کے اس دن کی مناسبت سے جو بھی گفتگو ہوئی ہے یہاں پر, اور مفتی طارق مسعود صاحب نے, مفتی محمد حسین صاحب, مفتی احمد خان صاحب نے جو بھی باتیں اچھی باتیں ہمیں بتائی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں آگاہ کیا ہے, آخر میں اس ایک پیغام کے ساتھ ہم اس پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے کہ جو بھی شریعت نے ہمیں کسی بھی عبادت کا حکم دیا ہے, یقیناً مفتی صاحب نے بھی فرمایا, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس عبادت کا جو طریقہ بھی شریعت نے متعین طور پہ ہمیں دیا ہے اس کے مطابق وہ عبادت ہو. اگر ہم بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر وہ نماز ادا ہو رہی ہے,
تو کم از کم خدا کی رحمت تو ہمارے اوپر متوجہ نہیں ہوگی، اگرچہ ہم بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر بھی وہ نماز ادا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے سے زیادہ عزیز کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دینی معاملات میں، اپنی عبادت کے جتنے بھی ہمارے عبادت کے متعلق جو احکام شریعت نے ہمیں دیے ہیں، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو فالو کریں۔ یہی ہماری بقا کا ذریعہ ہے اور یہی ہماری عبادتوں کی قبولیت کی کنجی ہے۔ آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے، کل شب 9:05 پہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔